باب اماطة الاذى عن الصبی فی العقیقہ، لڑکے سے زائد بالوں کا وغیرہ دور کرنا اور بھی کیا کرنا، نہانا کچھ انداز سے طریقے سے بال اتروانا وغیرہ، یہ بھی کیا ہے بہتر بات ہے۔ وبی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن سلیمان بن عامر قال ما الغلام عقیقہ، کہ لڑکی کے ساتھ عقیقہ ہے۔ عقیقہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی ولادت کے بعد مینڈو وغیرہ کا بکریوں کا ذبح کرنا۔ وقال حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا ایوب وقتادة وهشام وحبیب عن ابن سیرین عن سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال غیر واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سیرین عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمة عن سلمان قوله قول کی وقال اسبغ بین الفرج، یہ کیا ہے؟ امام بخاری سے کیا اساتذہ میں سے یہ فرماتے کہ قول اخبرنی ابن وهب عن جرير بن حازم عن ایوب السختیانی عن محمد بن سیرین قول عن محمد بن سیرین قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول مع الغلام عقیقۃ فأہریق عنہ دما، کہ کیا کرو اس کی طرف سے بکری ذبح کرو، ومیت عنہ الاذى، اور جو زائد بالونا وہ بھی ہٹا دو، اور ساتھ ساتھ اس کی ختنہ بھی کرنا، اور ختنے میں جو زائد کیا ہوتی ہے چچڑی ہوتی ہے گوشت وغیرہ وہ ہٹا دیا جاتا ہے نا، کس میں؟ ختنے میں جو کلغی ہوتی ہے۔ وبی قال حدثنا عبد الله بن ابی الاسود قال حدثنا قریش عن حبیب بن الشہید قال امرنی ابن سیرین ان اسأل الحسن، یہ حضرت سے کہتے ہیں حبیب بن الشہید کہ مجھے ابن سیرین صاحب نے حکم دیا کہ تم حسن بصری صاحب سے پوچھو کہ میں منصب میں حدیث العقیقہ، کہ اس نے عقیقہ کی حدیث کس سے سنی ہے؟ فصل تو جب پوچھا فقل کہا کہ من سمرۃ بن جندب، سامرہ بن جندب سے میں نے حدیث سنی ہے۔ باب الفرح، اس باب میں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ فرع کے متعلق ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کی فرع اور عتیرہ نہیں ہے۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ فرع کا مطلب یہ ہے نا کہ شروع زمانے میں لوگ اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس میں برکت چاہتے تھے کہ اس میں شاید کوئی برکت ہو، اور یہ جو اونٹ وغیرہ ذبح کرتے تھے نا توغیت بت وغیرہ کے لیے ذبح کرتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرع۔ عتیرہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ رجب کی مہینے میں وہ کچھ قربانی کرتے تھے اپنے معبودان باطلہ کے لیے، اور اس طرح سے کچھ اور چڑھاوے کرتے تھے نا، اس کو فرع اور عتیرہ کہتے۔ کبھی نہیں۔ والفرع، فرع کسے کہتے ہیں؟ اول النتاج، پہلا والا بچہ جو پیدا ہو جائے نا، کان یذبحونہ لتوغیتہم، بتوں کے نام ذبح کرتے تھے۔ والعتیرہ فی رجب، باب العتیرہ، عتیرہ کے متعلق کہتے پہلے تھا بعد میں منسوخ ہوا، اس کی جگہ آیا۔ ابھی قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال الزہری قال حدثناه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة والفرع اول النتاج كان ينتج لهم، جو بچہ پیدا ہو جاتا تھا کان یذبحونه لتوغیت، والعتیرہ فی رجب، پھر اس کی جگہ کیا ہوا؟ عقیقہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الذبائح، یہ کتاب ذبیحوں کے بارے میں۔ ذبائح ذبیحہ کی جمع ہے۔ ذبیحہ کسے کہتے ہیں؟ مذبوح جانور کو کہتے ہیں جسے ذبح کرے، ذبح اختیاری، ذبح اضطراری۔ والصید، شکار کے مسائل، والتسمیۃ، اور اس کے لیے بسم اللہ کا پڑھنا۔ جب آدمی شکار کرنا تو اس کے لیے پہلے سے بسم اللہ پڑھ لے، اگر وہ مرا ہوا پایا جائے نا تو حلال ہوگا۔ وقول اللہ عز وجل،
اور اللہ کے اس قول سے حضرت امام بخاری سے کیا کرتے ہیں، ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ احادیث وغیرہ لاتے ہیں۔ حرمت علیکم المیت الی قولی فلا تخشوهم واخشونی، وقوله یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، کہ اللہ تمہارا امتحان کرتے ہیں شکار سے کہ کون ان سے احتراز کرے گا، الآیہ۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ العقود العہود، عقود کا جو لفظ آیا ہے نا، اس سے کیا مراد ہے؟ عہود مراد ہے، عہد مراد ہے، کہ اوفوا بالعہود اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، جو آیات ہے۔ العہود ما احل وحرم الا ما یتلی علیکم، ہاں جو تم پر تلاوت کی جائے، الخنزیر، جیسے خنزیر ہے نا کہ حرام ہے تمہارے لیے، کہ یجرمنکم شنآن قوم، اس طرح سے اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات اس بات پر نہ ابھارے کہ تم کیا کرو، ایک قوم سے دشمنی کی وجہ سے کیا کرو، آگے حد سے بڑھ جاؤ۔ یجرمنکم من یحملنکم شنآن قوم من عداوت قوم، کسی قوم کی دشمنی۔ پھر اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے کچھ جانور حرام ہے اور کچھ حلال ہے، ان میں سے ایک المنخنقۃ، منخنقہ کے جانور کو کہتے تخنق فتموت، کہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، اس کی وجہ سے مر جائے۔ والموقودہ، الموقودہ مانا تضرب بالخشب، کہ لکڑی وغیرہ کسی چیز سے مار دے، توقدها فتموت، کہ اس میں سے کیا ہو جائے، نافذ ہو جائے، گزر جائے، اسے کیا کر دے، مار دے۔ اسی طرح سے موقوذہ کا یہ معنی بھی ہے نا کہ اسے گولی وغیرہ سے مار دے۔ المتردیۃ، المتردیۃ مانا کسی اونچی جگہ سے گرنے والا جانور، تتردى من الجبل۔ والنطیحہ، النطیحہ مانا تنطق الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه وبعينه فاضبح وكل۔ والنطیحہ، اس طرح وہ جانور جس کو دوسرا جانور سینگوں سے مار دینا۔ تب کہہ رہے کہ جو مذکورہ صورتیں نا، منخنقہ ہے، مثلا موقوذہ ہے، متردیہ ہے، نطیحہ، اگر ان جانوروں سے کسی جانور کو آدمی پائے نا، مثلا گرا ہوا تھا یا گولی لگ گئی تھی یا کسی اور جانور نے مار دیا تھا اس طرح سے کہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا، اور وہ اسی حالت میں آپ کو مل جائے نا کہ یتحرک بذنبہ، کہ اپنی دم ہلا رہا ہو یا پورا جانور ہی ہل رہا ہو، تو اسی صورت میں فذبح، ذبح اختیاری کرو، وکل، اور پھر کھاؤ۔ اب آگے حدیث ذکر کرے۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قول، عدی بن حاتم سے ابھی شکار کرتے تھے، اس نے ایک مرتبہ پوچھا پیغمبر علیہ السلام سے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صید المعراض، کہ میں نے آپ علیہ السلام سے شکار کے متعلق پوچھا کہ جس کو تیر جو ہے نا چھڑائی میں لگے۔ معراض کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو دھاری جانب ہے نا، اور ایک کیا ہے، کند جانب، چھڑائی میں لگنا۔ فقال، فرمایا کہ ما اصاب بحدہ، نوک سے، دھار سے اگر لگی تو فکلہ، کھاؤ اسے۔ وما اصاب بعرضہ، اگر چھڑائی میں لگی فہو وقید، تو موقوذہ جانور ہے، اگر زندہ ملے ذبح کر کے تو ٹھیک ہے، زندہ نہ ملے نا اور مرا ہوا پایا جائے، اس صورت میں وہ نہیں کھایا جائے گا۔ وسألت عن صید الکلب، اور پھر میں نے کتے سے شکار کرنے کے متعلق پوچھا۔ فقال ما امسک علیک فکل، اگر کتا معلم ہو، مکلب ہو، تمہارے لیے جانور پکڑ کے لائے تو کھا لینا۔ فإن اخذ الکلب زکاۃ، کتے کو اسے پکڑ لینا، شکار کرنا، یہ کیا ہے، ذبح اختیاری ہے، بس ذبح کی طرح ہے۔ فإن وجدت مع كلبك وكلابك كلبا غيره، اگر کوئی کلب غیر معلم مل جائے اس کے ساتھ، فخشیت ان یکون اخذه معه، تو یہ تو ممکن ہے نا کہ اس نے اس کے ساتھ پکڑا ہو، زور ملا دیا ہو، کمک کی ہو، قد قتله فلا تاکل، اس صورت میں وہ نہیں کھانا۔ فإنما ذکرت اسم اللہ علی کلبک، کہ اپنے کتا بیچتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھی ہوگی، ولم تذکر علی غیرک، لیکن دوسرا کتا بیچتے وقت یا جس پر بسم اللہ نہ پڑھ گیا ہو نا بیچتے وقت، اس پر نہ پڑھی گئی ہو، تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔
باب الصید المحراب وقال ابن عمر فی المقتول بالبندقۃ، ابن عمر سے نے فرمایا کہ وہ جانور جو غلیل سے یا کسی اور بندقے سے مار دیا جائے نا، تلک الموقوذ، وہ بھی موقوذہ جانور میں داخل ہے. یعنی اگر جانور کو مار دیں مثلا کسی بندوق سے نا، ویپن سے، تو وہ جانور مردار سمجھا جائے گا جب تک کہ ذبح اختیاری سے ذبح نہ کرے. ذبح اختیاری ضروری ہے. اس میں ذبح اختیاری کا کیا مطلب ہے کہ ذبح کر دے، چکچری لے کے گردن کی جو وداجین ہے رگے اور کچھ رگے ہے وہ کاٹ دے، مرئی وغیرہ غذا کی جو ٹیوب ہے نلی اور پانی کی جو نلی ہے نا، نالی ہے، اسے کیا کر دے، کاٹ دے. وَكَرِهُ سالم، سالم سے مکروہ سمجھے. والقاسم مجاہد ابراہیم حضرت عطاء والحسن وکرہ الحسن رمی البندق فی القرى والامصار. اور یہ بھی فرمایا ہے حسن صاحب نے کہ گاؤں دیہات آبادیوں میں بندوقیں غلیل وغیرہ سوار نہیں کرنا چاہے کیونکہ اور لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. ولا ربا بأسا فیما سواہا، غیر آباد جگہ پر اگر شکار کے لیے بندوق وغیرہ کا استعمال کرنا تو اس میں قرات نہیں، کیونکہ وہاں کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعب عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل. اور جب چڑائی میں لگے نا، اسی طرح سے جو گولی لگتی ہے، گولی بولٹ جو ہے، یہ تو ثقل کی وجہ سے نا، زور طاقت کی وجہ سے جانور کو پاڑ دیتی ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اس میں دھاری پن ہے. فقتل فإنه وقیز، ایسا جانور موقوذہ میں شامل ہے. فلا تاکل، فقلت، میں نہیں پوچھا کہ ارسل کلب، بعض اوقات میں کتا شکار کے لیے بھیجتا. فقال، فرمایا، قال اذا ارسلت كلبك وسميت فكل، ایسے جانور کو کھا سکتے ہو. قلت، پھر اکل، اگر کتے نے اس جانور سے کچھ کھایا گوشت وغیرہ، قال، فرمایا، فلا تاکل، اسی صورت میں اس جانور کا گوشت نہیں کھانا. فإنه لم يمسك عليك، اس نے تو تمہارے لیے شکار نہیں کی. انما مسك على نفسه، انما مسك على نفسه، نے خود کے لیے شکار کیا ہے. اور قرآن میں دعا ہے نا کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. قلت ارسل الكلب فاجد وكلب آخر، دوسرا کتا مل جاتا ہے. قال، فرمایا، لا تاکل فإنك انما سميت على كلبك ولا تسمع ولم تسمع على الآخر. دوسرے کتے پر تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوئی تھی نا، اس لیے اس کا گوشت نہیں کھانا ایسے جانور کا. باب ما اصاب المعراض بعرضه. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال، فرمائے، كل ما أمسكنا عليك. قلت فإن قتلنا، قال، فرمائے، وإن قتلنا، اگرچہ وہ جانور کو مار دینا، قتل کر دے، معلم ہو تو جانور حلال ہوگا. قلت إنا نرمي بالمعراض، قال قل ما حزق، جو تیر کسی جانور کو چھید دے، چھیر دے، پاڑ دے، اسے تو کھاؤ. وما اصاب بعرضه، زور کی وجہ سے اگر جانور مر جائے نا اور چھڑائی میں لگی، فلا تاکل. باب صید القوس. وقال الحسن ابراہیم اذا ضرب صیدا، قوس کامان وغیرہ کے ذریعے سے کیا کرنا، شکار کرنا. تو یہاں پر حسن بصری سے اور ابراہیم سے فرماتے اذا ضرب صیدا فبان منه ید، کہ اگر جانور کو مار دیا نا اور جانور کا کیا ہے، جانور کی ایک ٹانگ جدا ہو گئی، یعنی مارنے کی وجہ سے نا کٹ گئی. ید اس کی اگلی والی جو دستی ہے، اور جو پیچھے والی جو ٹانگ ہے. فلا یکل الذی بانا، جو مبان ہے نا، عضو مبان، الگ کیا ہوا حصہ، وہ نہیں کھایا جائے گا اگرچہ وہ جانور زندہ بچ جائے. مثلا اس نے ہرن کو مار دینا اور اس کی اگلی ٹانگ مثلا یا پچھلی والی ٹانگ کٹ گئی، تو ابھی جو کٹی ہوئی ٹانگ ہے نا، اس کا کھانا جائز نہیں، میت ہے. ہاں، جو زندہ جانور ہے وہ کھا سکتے، وہ کل السائر، وہ باقیہ کھا سکتے. وقال ابراہیم سے فرماتی ابراہیم نخعی رحم اللہ اذا ضربت عنقه او وسطه فكله، اگر بیچ میں ایسا کر دینا، قتل کر دے اور جدا ہو جائے، یا گردن پہ مار دے اور گردن پر مارنے کی وجہ سے خود ہی ذبح ہو گیا، تب یہ کھا سکتے. وقال الاعمش، اعمش سلیمان سے کہتے ہیں عن زید سے ایسے نقل کر دے کہ استعصوا علی آل عبد اللہ حماہ، کہ عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ گھرانے کے جو لوگ تھے نا،
ان کے پاس سے کیا ہو گیا، ایک جانور گزرا. فَأَمَرَهُمْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ جہاں ممکن ہو اس نے امر دیا کہ وہاں مار دو. دعوا ما سقط منه، اور جو کچھ حصہ گر جو اسے چھوڑ دینا. وَكُلُوهُ، اور بقیہ جانور کیا کرنا، کھانا. یہ استعصا کسے کہتے ہیں، کسی جانور کا وغیرہ کا بھاگ جانا، کیا کرنا، بدک جانا. وقال حدثنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إن بأرض قوم أهل الكتاب. یہ حضرت سے کہتے میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اہل کتاب کے علاقے والے لوگوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس ہم اپنا کلپیان یا ان کے برتنوں میں کچھ کھا سکتے یا نہیں. اور بھی عرض صید، اور شکار کی علاقے میں ہے نا، اور شکار ہوتے اسید بھی قوسی کامان سے شکار کرتا ہوں. بکلب الذی سے بھی معلم و بکلب المعلم فما یصلح لی. بعض اوقات کتا معلم ہوتے، دوسرا غیر معلم ہوتے. اگر میں شکار کرتا ہوں میرے لیے کیا حلال، کیا جائز، کیا ناجائز ہوتا ہے. قول فرمایا اما اذا ذکرت من اہل الکتاب، جو بات آپ نے کہ اہل کتاب کی بتائی نا، غیر مسلموں کی. فإن وجدتم غیرہا، اگر غیر مسلموں کی برتنوں کی لو کسی اور جگہ اور برتن میں نہ، فلا تاکلوا فیہ، پھر اس میں نہیں کھانا، کیونکہ ممکن ہے شراب و خنزیر کا کوئی اثر ہو. وإن لم تجد، اگر کوئی اور برتن نہ ملے تو فاصلوہ، اچھی طرح سے دھو لینا، مانجنا. وکلوا فیہ، اور باقی اس میں کھا سکتے ہو. وما صدت بقوسک وذکرت اسم اللہ فکل، جو شکر آپ کمان سے کرے اور بسم اللہ بھی پڑھی ہونا تو وہ کھاؤ. وما صدت بقلبک المعلم وذکرت اسم اللہ فکل، اور اگر اس طرح سے کتے معلم کتے کے ذریعے شکار کر اور بسم اللہ بھی پڑھی ہونا وہ بھی کھا سکتے ہو. وما صدت بقلبک غیر معلم، اور غیر معلم کتے سے اگر آپ نے شکار کیا ہونا تو وما فادرکت زکاتہ، اگر آپ نے اسے اختیاری طور پر ذبح کیا ہونا تو پکل پر تو کھا لینا، لیکن اگر ایسا نہ ہونا تو پھر نہیں کھانا. Subscribe our channel, press bell icon, like our videos and share.